آله وأصحابه الذين أوفوا حقا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس و صدر جماعت ارباب علم و دانش رفقائے جماعت محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج یہ کانفرنس جو 27 اگست کو شروع ہوئی تھی، 1986 27 اگست ہم یہاں شاہ ولی اللہ روڈ پر کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں،
یہ پروگرام جو انشاءاللہ 3 روز تک جاری رہنے والا ہے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام ترتیب دیا گیا ہے، جس کی یہ پہلی نشست ہے، جس سے مجلس مذکور کے مرکزی امیر حضرت دین پوری متضلہ کی خدمت و اخلاص سے لبریز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ ذوالحجہ بہت ساری ہماری ملی تاریخ کا امین ہے۔ یہ ماہ مبارک ہر سال ملت اسلامیہ کو اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہاری تاریخ کی ابتدا بھی قربانی سے ہوئی ہے، انتہا بھی۔ اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ خلیل اللہ کے ایثار اور ذبیح اللہ کے ذوق تسلیم و رضا کی یاد دلاتی ہے۔ کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امتثال امر الہی میں اپنے نخت جگر کو منزل عشق پر قربان کر کے قصر ملت کا سنگ بنیاد رکھا۔ پھر اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ صبر و رضا کے اس کوہ گراں کے صبر و استقامت کی یاد دلاتی ہے۔ جن کی سیرت و شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے یہ روزہ کانفرنسیں تشکیل دی گئی ہیں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکنان چاہتے ہیں کہ ہر سال ہم آپ کو آپ کی تاریخ کے ان بیدار اور تابندہ کرداروں کی یاد دہانی کرا دیں کہ جو اسلام کے نمائندہ کردار ہیں، غیر متنازع اور نمائندہ کردار۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ تعزیز جاری رہے گا۔ جب ہم دنیاوی زندگی کا سفر مکمل کر کے عالم برزخ کو روانہ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آنے والی نسلیں ان اجالوں کے نقیب بن کر اس سلسلے کو انشاءاللہ زندہ و تابندہ رکھیں گے۔ عزیز دوستو، مسلمانی میں قوت خون ہی بہنے سے آتی ہے۔ اگر آج کی گفتگو کو میں کوئی ٹائٹل دوں، کوئی عنوان دوں، تو پھر اس کا یہی عنوان سمجھ لیجیے کہ مسلمانی میں قوت خون ہی بہنے سے آتی ہے۔ قبریں سجانے سے نہیں آتی، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر
منڈیاں بنانے سے مسلمانی میں قوت نہیں آتی، توندے بڑھتی ہیں. توندے بڑھتی ہیں، باڈی میں اضافہ ہوتا ہے، بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے، بینک بیلنس میں. لیکن مسلمانی میں قوت خون ہی بہنے سے آتی ہے. اسلام کا حرف اول ایثار اور قربانی سے شروع ہوتا ہے. ملت ابراہیمی کی بنیاد ہے خلیل اللہ کا کردار. اللہ نے آپ کو جب دعوت عمل دی ہے تو اس کردار کی یاد دہانی کرائی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تم اس عظیم روحانی باپ کی روحانی اولاد ہو کہ جس نے زندگی کا ایک ایک سانس احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے، سچائی کا پرچم اونچا رکھنے کے لیے اور باطل کا ہر نقش مٹانے کے لیے گزار دیا. خلیل اللہ مجاور نہیں، مجاہد تھا. اس نے امتثال امر الہی میں باطل کے بھڑکائے ہوئے شعلوں کو سینے سے لگایا. آگ جلانا باطل کا کام ہے. ارباب علم و دانش یاد رکھیے، اسلام تخریب کار نہیں ہے. اسلام اور تخریب کا کوئی رشتہ نہیں، اور جو تخریب کرتا ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں. آگ جلانا، آگ بھڑکانا باطل قوتوں کا ذوق ہے، اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خون جگر سے بجھانا خلیل اللہ کا عمل ہے. طاقت ہمیشہ آگ جلاتی ہے اور صداقت شعلوں کا سامنا کر کے مسکراتی ہے. تیرے اپنے الفاظ، طاقت ہمیشہ آگ جلاتی ہے اور صداقت شعلوں کا سامنا کر کے مسکراتی ہے. نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سدا بہار رکھے. آپ کے چہروں پہ شباب کی سرخی قائم رہے. اپنی جوانی کو اور اپنے شباب کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر سنبھالیے. جوانی کا مصرف کیا ہے؟ اسے کہاں خرچ کیا جائے؟ معاف کیجیے گا، اگرچہ ذرائع ابلاغ نے میرے عزیز نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا ہے. جوانی قوموں کے اجتماعی وجود میں روح کا کردار ادا کرتی ہے. جس قوم کی جوانی بگڑ جائے وہ قوم دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی. اس لیے کہ جوانی روح انقلاب ہوا کرتی ہے. اور تقسیم کے بعد سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی، سب سے بڑا المیہ یہی ہوا کہ اس ملک کی جوانی کو پٹڑی سے اتارنے کے لیے ریڈیو پریس بولے کتے کی طرح پیچھے پڑ گئے، بولے کتے کی طرح. ان کرداروں کو بلند و بالا کیا گیا جو اس ملک کی جوانی کو ڈائنامیٹ کرے.
انہیں بلندیاں ملی، انہیں وی آئی پیز میں شامل کیا گیا، انہیں آج بھی کریڈٹ دیے جاتے، قومی اعزازات سے نوازا جاتا ہے ان کرداروں کو جو ناچتے ہیں، پھرکتے ہیں، جو جسم بیچتے ہیں اور اپنے جسم کی مختلف حرکتیں بیچتے ہیں، جنہوں نے اس قوم کی جوانی کا جنازہ اٹھایا ہے، اخلاق کا جنازہ اٹھایا ہے، اس کو حسن کارکردگی کے تمغے دیتے ہیں منافق، بلکہ رئیس المنافقین۔ توبہ توبہ کے نعرے لگا کے پیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ماشاءاللہ انہیں ایک خود کی داڑھیوں والے مذہبی سہارے بھی میسر آ رہے ہیں۔ میرا نوجوان یقین کیجیے مظلوم ہے، مجھے اس سے ہمدردی ہے، اور میں اپنے علماء سے کہا کرتا ہوں ان نوجوانوں پر فتوے نہ لگایا کرو، طے کرے حسن شرافت ہے ستم کے مارے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم جب مکران ڈویژن کے دورے پہ گئے ہوئے تھے پنجور وغیرہ کی طرف، تو وہاں بھی کچھ نوجوانوں کے طرز عمل سے ہمارے بزرگوں کو شکایت تھی، لیکن میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ سوچئے کس ماحول میں ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ مسجدوں کو نفرت کے اڈے بنا دیا گیا ہے، یہ بڑی نہیں بنائی گئی ہے، میں الزام لگاتا ہوں۔ انڈیا کی مسجدوں میں نفرت کیوں نہیں بڑھتی؟ وہاں تو سیکولرزم ہے وہاں، لیکن میں نے وہاں مشاہدہ کیا کہ وہاں کی مسجدوں سے آج بھی محبت تقسیم ہو رہی ہے، لیکن یہاں لوگ ہنستے ہوئے مسجد آتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں، خدا کے خوف سے نہیں، حضرات کی مہربانی سے اکھاڑے بنا دیا گیا مسجدوں کو تاکہ نئی نسل ادھر کا رخ نہ کرے کہ صاحب کے مولوی تو آپس میں لڑ رہے، ہم مسجدوں میں کیسے جائیں؟ مسجدوں کو نفرت کے اڈے بنا دیا گیا اور بد اخلاقی کے جو مراکز ہیں وہ محبت کے مراکز بنا دیے گئے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ مسجد ویران ہے اور وہاں قطار اندر قطار جوانی کھڑی ہوئی ہے، زہر کو میٹھا لگا دیا گیا۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں کو مظلوم سمجھتا ہوں، یہ مظلوم ہے، ان کے خلاف بہت گہری سازش ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ قومی اخلاق کے قاتل جن کو آج امریکن لابی کے نمائندے قومی اعزازات سے نوازتے ہیں، تو وقت آ رہا ہے انشاءاللہ کہ قومی اخلاق کے ان قاتلوں کو چن چن کے ٹھکانے لگایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور میری دعا ہے، ہماری کوشش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ خدا کرے یہ تبدیلی ہریالی پہ مبنی ہے، یہ تبدیلی ہریالی پہ مبنی ہے۔ اللہ ہمیں سرخ درندوں سے بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوپ سے بچتے بچتے آگ میں جا پڑو۔ اور یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ آئندہ تبدیلی ہریالی پہ مبنی نہ ہو، لیکن انشاءاللہ
اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں. میرے عزیز نوجوان انشاءاللہ بات سمجھ رہے ہیں اور سمجھیں گے. وہ اپنے فکر، اپنے عقیدہ اور اپنے نظریاتی مستقبل کے خلاف ہونے والی کسی سازش کو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے جن دوستوں کو جوانی دی ہے، جو زندگی کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، انہیں خلیل کی جوانی دعوت فکر دے رہی ہے کہ اپنا شباب اور اپنی قوت کو باطل کے نقوش مٹانے میں اور سچائی کا پرچم بلند کرنے میں خرچ کرو. شعلوں میں کودے اس کی مرضی کے لیے، اس کی مشیت پر وطن چھوڑا، امتثال امر الہی میں اہلیہ اور لخت جگر کو ویرانے میں بٹھایا. میرے بڑوس بھائیوں کو یہ شکایت تھی کہ صاحب آپ لوگوں کو تو نہریں بھی مل گئی، سڑکیں بھی مل گئی، بجلی بھی مل گئی، لیکن یہ دیکھیے سینکڑوں میل تک آپ کو نہ کوئی پکی سڑک ملے گی نہ بجلی ملے گی. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ میں نے کہا اگر میرے بس میں ہو، اگر میرے اختیار میں ہو تو میں بحد امکان بصریت کم سے کم وقت میں وہ تمام سہولتیں یہاں بھی لاؤں کہ جو ہمیں میسر ہیں یا کسی اور کو میسر ہیں. لیکن کسی دھرتی کا سنگ لاخ ہونا، بدنصیب ہونا تو نہیں ہے. اگر آپ کی زمین سنگ لاخ ہے تو آپ امتثال امر الہی میں زندگی گزاریے اور عہد کر لیجیے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکار کی حیثیت سے جیئیں گے. اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. تو انشاءاللہ آنے والا دور اس سے بالکل مختلف ہوگا. اور میرا تاریخی مشاہدہ یہ ہے کہ جو دھرتی سنگلاخ ہوتی ہے وہ بڑی مردم خیز ہوتی ہے. جس دھرتی کے سینے پر خلیل اللہ نے بنیاد بہار رکھی تھی، وہ دھرتی اس قدر سنگلاخ کہ آج بھی اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانہ میں دنیا کی کوئی مشینری اس جگہ سے پانی نہیں نکال سکی. لیکن اس سنگلاخ زمین نے کتنا بڑا عظیم انسان پیدا کیا کہ جس کی خاک قدم سے ساری کائنات میں بہاریں تقسیم ہوں. خاک کے وہ ذرے جو رحمت عالم کے سائے اقدس کو چھو گئے، وہی ذرے پوری کائنات میں بہاروں کی تمہید بن گئے، عنوان بن گئے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ملی زندگی کا سنگ بنیاد رکھنے والا وہ معمار اعظم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لیے ہوئے اس ویرانے کے سینے پر جا رہے ہیں جسے قرآن وادی غیر ذی زرع کہتا. کتنی اچھی بات کہی کسی صاحب نے. ان تین افراد کو خدا کا قافلہ کہا. فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جہانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جہانوں پر،
معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، اس ویرانے کے سینے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد بہار رکھی، بٹھا دیا اپنی عصمت مآب بیوی اور عصمت مآب لخت و جگر کو، اور پھر دونوں سے رخ پھیر کر اپنے داتا کے حضور التجا کی، ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، محض تیری رضا کے ذوق میں، تیری خوشنودی کے حصول کے ذوق میں اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں چھوڑ، الہ العالمین میں انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تو انہیں اکیلا نہ رہنے دے، ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں بھر دے، اپنے بندوں کو ادھر متوجہ کر دے، میں جا رہا ہوں، تیرے بندے آنا شروع ہو جائیں، اور اے میرے معبود میں کچھ نہیں لایا، صرف متاع قلب و جگر لایا ہوں، وارزقہم من الثمرات، روٹی کپڑا اور مکان بھی انہیں تو عطا کر۔ لیڈر ووٹ مانگنے کے لیے قوم کو روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دیتا ہے، اور خلیل تنہائی میں خلوت میں اپنی ذریت کے لیے اللہ سے روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے۔ وارزقہم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ الہ العالمین تو انہیں رزق عطا فرما، اور رزق بھی دال روٹی نہیں مانگا، رزق بھی ثمرات مانگے، فروٹ مانگے، اے اللہ تازہ انگور کھلائی نے، تازہ سیب کھلائی نے۔ روح کائنات خلیل کی اس ڈیمانڈ پہ حیران تھی، کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ کھڑا ہے اس دھرتی کے سینے پر کہ جہاں پانی کی بوند بھی نہیں ملتی، اور مانگتا ہے فروٹ۔ فروٹ تو باغات کا نتیجہ ہوتے ہیں، حدیقہ ہوگا تو ثمرات ہوں گے، جہاں حدیقہ ہی نہیں، اضافات شرط باطل مشروط، جہاں باغ ہی نہیں، جہاں نرسری ہی نہیں، وہاں فروٹ کہاں سے؟ کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ خلیل کے عشق نے کہا، کیوں کہتے ہو کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ تم یہ دیکھو میں کیا مانگتا ہوں اور کس سے مانگتا ہوں۔ اس سے مانگتا ہوں جو دے سکتا ہے، اور کراچی کے روشن ضمیر آج مکہ میں جا کر خلیل کی دعا کا جواب دیکھیے۔
دنیا میں جہاں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے وہ مکہ میں ضرور ملتا ہے، گلا سڑا بھی نہیں، تازہ، بد ذائقہ بھی نہیں، خوش ذائقہ۔ یہاں کے پھل یہاں اتنے لذیذ نہیں ہوتے جتنے مکہ میں لذیذ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ جب پھلوں کی پیٹیاں مکہ کے بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے۔ ویرانے میں بچھایا اپنی اہلیہ کو اور اپنے لخت جگر کو، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، انک ربنا، انک اے ہمارے رب تو ہی تعلم ما نخفی وما نعلن، جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں۔ خلیل کا عقیدہ سن لیا، اپنے دلوں کے بھید جاننے والا کون؟ اور یہاں جو پاگل ہو جائے وہی عالم غیب بن جاتا ہے۔ جس کے بال بڑے ہو جائیں، شیو کرنے کا ہوش ہی نہ ہو، جسے لباس بے تکا ہو جائے، ہاں جی، مہذب زندگی سے ہٹ کر غلیظ زندگی اپنا لے، سڑک کے کسی کونے پہ بیٹھ جائے، یہ سارے بال اس کے غیر محدود، ہاں جی، ان لمٹ۔ یہ قوم اس کے متعلق رائے قائم کر لیتی ہے کہ اب حضرت پہنچے ہوئے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور آنے والے دور کی باتیں پوچھتے ہیں۔ اور آپ اگر محسوس نہ کریں تو ایک گزارش کروں، خاتون کی فطرت ہے کہ وہ کسی ایک کی بن جائے، عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک کی بن جائے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بد نصیب نسوانی پہ کر ایک کا نہیں بنتا تو پھر کئی ایک کے در پہ رسوا ہوتی ہے۔ وہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ رب کا بن جائے، اگر وہ رب سے تعلق توڑ لے تو پھر سب کے در اللہ سے مانگے، اسی سے آرزویں وابستہ کرے، اسی کو ہر جگہ موجود سمجھے، اسی کے آگے دامن پھیلائے، اسی کو مختار کل مانے، اسی کو کارساز مطلق حاجت روا و مشکل کشا سمجھے، تو ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے، ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے تعلق قائم نہ رہے تو پھر اس قسم کے مجسموں کے آگے دامن پھیلاتا ہے، جن پہ خود مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، یہ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ میرے عزیز دوستوں، خلیل اللہ کی ان التجاؤں میں اور دعا میں بھی یہی روح کام کر رہی ہے کہ دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ ہم جو ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم دلوں میں باتیں رکھتے ہیں ان کو کون جانتا ہے؟ ذرا جواب صحت مندانہ دیا کرو جی، ظاہر و باطن کے جاننے والا کون ہے؟ ہاں، جزاک اللہ۔ مجھے معلوم ہے کہ گھڑی 1:15 بجا رہی ہے، لیکن کوئی نئی بات تو نہیں ہے، میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ ہمارے اسلاف کی یادیں ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا تو تھا، شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا بالکل وہ آخری زمانہ تھا، وہ دور کے جب پوری رات وہ گلشن رسالت کا اندلیب خوشنواز چہکتا تھا، وہ زمانہ تو گزر چکا تھا۔ بہرحال ان کی زندگی کے تبلیغی سفر میں کچھ ایسی یادیں ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو صبح تک جاری رہی۔ میں نے کہا اگرچہ ہمیں کوئی نسبت نہیں ان سے، لیکن ان کے نام لیوا ہے تو کچھ یادیں ہماری بھی رہیں گی آنے والی نسلوں میں۔ لوگ کہیں گے ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوا کرتے تھے،
27 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے، 28 تاریخ تک جاری رہتی تھی اور ہم اس جلسے میں موجود تھے. یہ کچھ یادیں ہماری بھی یاد رکھی جائیں گی انشاءاللہ. فرمایا الہ العالمین اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ماذ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. چھوڑا اور چل دیے. اسماعیل کا بچپن گزرا، لڑکپن آیا. رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اب اپنی محبوب شے میرے راستے میں قربان کر کے دکھائیے. خلیل اللہ کی فراست نے اپنے وجدان کی گہرائیوں میں اللہ کے بعد محبوب شے ڈھونڈ لی. وہ تو میرا بیٹا ہی ہو سکتا ہے جسے رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین. کراچی کے روشن ضمیروں، پیغمبر کی دعا کتنی جامع اور کتنی مکمل ہوتی. صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹا دے دے جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے. چاہے وہ جب 20 سال کی عمر کا ہو، ایسے کردار کا مظاہرہ کرے کہ خاندان بھر کی عزت کا جنازہ نکل جائے اور پھر باپ صاحب کہیں کاش کمبخت تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسا بنے گا تو تیرے جنم کے دن ہی میں گلا گھونٹ دیتا. نہ گلا گھونٹنے کی ضرورت ہے نہ پچھتانے کی، بس صرف اتنی گزارش ہے اللہ سے جب مانگا کیجئے تو دعائے خلیل کی اتباع کر کے عرض کیا کیجئے اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب اللہ سے مانگا فرمایا رب هب لی هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہ خلیل نے بھی التجا کی رب هب لی من الصالحین. ضعیفی اور بڑھاپے کے زمانہ میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. چاہتے ہیں خلیل، چاہتے ہیں. اب تعالیٰ نے فرمایا پھر اب قربان کیجیے اپنی محبوب شے کو میرے راستے میں. تیار ہو کر آئے، خنجر تیز کر کے بیٹے کو منزل عشق پر لے گئے، سامنے کھڑا کیا. فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. لخت جگر خواب دیکھ کر آیا ہوں کہ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے اور منشا پروردگار کی ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ ذبیح اللہ نے بلا تاخیر عرض کر دیا یا ابت افعل ما تؤمر. ابا حضور جو حکم ملا ہے وہ کر کے دکھائیے. یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہے، کر گزرنے کی منزل ہے. فرمایا بیٹے میں تو تیار ہو کر آیا ہوں لیکن تو جو ابھی کم سن ہے. فطرت مسکرائی. پیغمبر کم سن ہونے کے باوجود کوتاہ نظر نہیں ہوا کرتے، بالغ نظر ہوا کرتے ہیں. اسماعیل نے یقین دہانی کرا دی. ابا حضور آپ اللہ کے اذن اور اللہ کے امر کی اطاعت میں جو کرنا ہے کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے. قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین.
دونوں تیار ہو گئے. کون دونوں؟ دونوں پیغمبر تیار ہو گئے. ایک خنجر چلانے کے لیے، دوسرا گلا جھکانے کے لیے. اس جذبے کو قرآن نے اسلما کے الفاظ سے معنون کیا ہے. اسلما، اسلام، اسلما، اسلام اور اسلما، یہ گویا تسلیم کے دو رخ. اسلام نام ہی اسی کا ہے کہ امتثال امر الہی میں صبر و رضا کا پیکر بن جانا. دونوں تیار ہو گئے. خلیل بھی یہ نہیں کہتا الہ العالمین جسے رو رو کے مانگا اسے ذبح کر دوں، اور اسماعیل بھی نہیں کہتا کہ ابھی تو میری زندگی کی ابتدا ہے، ابھی تو میں نے کون سے دن گزار لیے ہیں زندگی کے، بچپن میں، لڑکپن میں ہی ذبح ہو جاؤ. دونوں آمادہ ہو گئے. تسلیم و رضا کے معیار پہ دونوں پورے اترے. خلیل اللہ نے خنجر چلایا اور اسماعیل نے گلا جھکایا. بس ان دونوں کا کام یہاں تک تھا. وہ خنجر چلا دیں اور وہ گردن جھکا دیں. موت و حیات کا مالک تو وہی ہے. گلا کٹنے نہیں پایا. قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا. ایک جانور ذبح ہو گیا. اسماعیل سلامت رہے. خلیل نے دیکھا کہ بیٹا تو سلامت ہے، جانور ذبح ہو گیا. سوچنے لگے کہیں نشانہ خطا تو نہیں ہوا. قرآن پاک کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اپنے خلیل کو پکارا. نشانہ خطاب نہیں ہوا کرتا پیغمبر کا. پیغمبر کا نشانہ کبھی خطاب نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ وہاں تو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کا ضابطہ کار فرما ہوتا ہے. تو پھر الہ العالمین، میں نے تو بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا، یہ تو جانور ذبح ہو گیا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم وفاؤں کا صلہ وفاؤں سے دیا کرتے ہیں. آپ کا کام تھا خنجر چلانا، اسماعیل کا منصب تھا گلا جھکانا. تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن گلا کٹوانا ہمارا مقصود نہیں تھا. تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. مبارک دیتا ہوں تمہیں، کامیاب ہو گئے ہو. لے جاؤ اپنے لخت جگر کو، ہاجرہ کی ممتا بے قرار ہوگی. عزیز دوستو، یہ ہے سنگ بنیاد ملت ابراہیمی کی تاریخ کا، یا قصر ملت اسلامیہ کا سنگ بنیاد. اب آئیے مکتب مصطفی کی طرف. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کی طرف. یہاں جو انسان تیار ہوئے، انہوں نے اللہ کے راستے میں ہنس ہنس کر جانے دی یا رو رو کر؟ میں یہ ایسے نہیں پوچھ رہا، اس کا ایک مطلب ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے رائے حق میں ہنس ہنس کر جانے دی یا رو رو کر؟ مسکرا مسکرا کر نا. ایک ادا میں نے عرض کی تھی پچھلے دنوں جب یہاں حاضری ہوئی تھی، اور وہ ہمارا جلسہ میدان میں ہونے کے بجائے مسجد میں چلا گیا تھا. دیکھیے انتظامیہ کے دوست جو ہیں ہمارے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ جب وہ اجازت نہیں دیتے
تو کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. لیکن یہ جو رپورٹ پہنچانے والے حضرات ہوتے ہیں وہ سب ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. ان میں بیمار لوگ بھی ہیں. یہ جو رپورٹنگ کرنے والے ہیں ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں. مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. سابقہ دور حکومت میں ایک کیس بنا تھا میرے اوپر راولپنڈی میں. جب جج کی عدالت میں وہ کیس سماعت کے لیے پیش ہوا تو رپورٹنگ کرنے والا جو رپورٹر تھا سی آئی ڈی کا, اس کو جب طلب کیا گیا تو میں نے جج سے کہا کہ پہلے اس سے پوچھیے اس کا عقیدہ کیا ہے. جج نے پوچھا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میں احمدی ہوں, قادیانی ہوں. وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, حالانکہ وہ احمدی نہیں, وہ صرف قادیانی ہے یا مرزائی ہے. قادیانیوں کو احمدی کہنا وضو شے فی غیر محل ہی ہے. محمدی بھی ہم ہیں, احمدی بھی ہم ہیں, کیونکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں. ہم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں کے رضاکاروں کے رضاکار ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں, ہمارے آقا ہیں. اور یہ مرزا پورا نام لیجیے نا, مرزا غلام قادیانی جزاک اللہ. یہ دیکھیے میری بخشش کے لیے یہی باتیں ہیں. نہ میرے پاس علم ہے نہ تقویٰ ہے, آپ سمجھے کہ نہیں؟ میری بخشش کے لیے انشاءاللہ یہی ہے. مرزا غلام قادیانی, مرزا غلام قادیانی. کبھی بھولے سے بھی اسے غلام احمد نہ کہا کیجیے, صرف غلام قادیانی. مرزا غلام قادیانی جزاک اللہ. لیکن وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ابھی ہم وہاں گفتگو کرنا, احمد کو نہیں بگاڑنا, وہاں نشست, وہاں اقامت گاہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس ملک میں اسلام کی مقدس اصطلاحیں بھی مظلوم ہیں. اسلام کی مقدس اصطلاحیں بھی مظلوم ہیں. قرآن نے ربوہ اس مقام کو کہا ہے جہاں حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کو تسکین اور راحت ملی. انہوں نے اپنے کفر گڑھ اور ضلالت گڑھ کا نام کیا رکھا؟ ربوہ. اچھا, فردوس جنت کو کہا جاتا ہے, اور یہاں اس جگہ کا نام فردوس رکھ دیا جو ٹائلٹ سے بھی زیادہ غلیظ ہے, بیت الخلا سے بھی زیادہ غلیظ ہے, جہاں گناہ کے مجسمے ناچتے اور گاتے ہیں, جہاں غلاظت کی اور بدبو کی بوریوں کی نمائش ہوتی ہے, اس کا نام کیا رکھ دیا؟ فردوس. قرآن کریم نے رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کو کہا, اور یہاں جس کا جیت آتا ہے وہ اس کو فٹ کر دیتا ہے. ایسے حضرات کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دوست, کہ جنہوں نے اپنے دور میں صرف یہ کام کیا کہ بڑے صغیر میں اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں رہنے دیا. جنہوں نے فتوے دیے کہ مولانا محمد علی جوہر, الطاف حسین حالی, علامہ اقبال, محمد علی جناح, عنایت اللہ مشرقی, شیخ الہند محمود حسن, شاہ انور کاشمیری, شاہ اسماعیل شہید, محمد قاسم نانوتوی, اشرف علی تھانوی, محمد الیاس دہلوی, شاہ عبد القادر, سید مدنی, مولانا آزاد, اور میں کس کس کا نام لوں, تاریخ خلافت, آرآر, مسلم لیگ, سب کے فتوے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ہے ان کی کنٹریبیوشن.
یہ ہے ان کی خدمات. مولانا ظفر علی خان ان پہ بھی یہی فتویٰ تھا. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جناب یہاں تو اس کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے, آپ روکتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں اس پوزیشن میں کہاں ہوں کہ روکوں؟ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے تھوڑی ہو رہا ہے. یار لوگوں نے کلمے میں اضافہ کر لیا, اذان میں ملاوٹ کر دی, اپنی مرضی کا درود و سلام بنا لیا. اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. ادھر مکران سائڈ میں تربت میں وہ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات سب فضول ہے. وہ کوہ مراد والے نامراد. تو ہم سے کوئی پوچھ کے سب کچھ کرتا ہے. میں نے دوستوں سے کہا تم تو اسی کو غنیمت سمجھو کہ رضی اللہ عنہ سے گزارا ہو رہا ہے. اگر وہ اپنے مولوی صاحب کو جل جلالہ کہہ دیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو ابھی اسی پہ غنیمت ہے کہ رضی اللہ عنہ پہ ہی گزارا ہو رہا ہے. ورنہ یہاں تو دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے, کون سنتا ہے چمن میں اندلیب زار کی. تو ہمارا وہ لی مارکیٹ کا جلسہ محدود ہو گیا تھا مسجد میں, لیکن آج کے ان کانفرنسوں کے لیے جن احباب نے کوشش کی ہے انہوں نے رابطہ قائم کیا اور انتظامیہ نے اجازت دے کر اچھی روایت قائم کی. اچھی روایت قائم کی. میں شکریہ اس لیے ادا نہیں کرتا کہ انہوں نے ہم سے کوئی احسان نہیں کیا. یہ ہمارا حق ہے. ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ اجتماع صحابہ کرام کے پروانوں کا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کا. یہ حلوائی نہیں ہے, شیدائی ہے. تم لائے گئے ہو یا خود آئے ہو؟ خود آئے. اور مجھے پتا ہے کہ یہاں سے جب جلسہ ختم ہوگا تو کئی دوست ایسے ہوں گے جو میلوں پیدل چل کے جائیں گے. سید عبد المجید ندیم یا عبد الشکور دین پوری کے پاس اتنا سرمایہ کہاں ہے کہ وہ بسوں سے لوگوں کو منگوائے اپنے جلسوں کے لیے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہم تو خود بے بات کریں. کیا بات, کیا بات. اچھا لسبیلا سے آئے ہوئے دوست. ابھی ایک دوست آ کے میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ میں سہارنپور سے آیا ہوں آپ کے جلسے میں شرکت کے لیے. اگر سے آئے تو وہ ہوں گے اپنے سلسلے میں یہاں پاکستان کے دورے, تو بہرحال مجھے ممنون کر دیا, میں شکر گزار ہوں. آج کا یہ جلسہ کل انشاءاللہ صحابہ کے رضاکاروں کا ہجوم کل بھی سعید آباد میں ہوگا, اور صحابہ کے غلاموں کا ہجوم پرسوں اسٹیل ٹاؤن میں بھی ہوگا. انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. سمجھے؟ ایک ہمارے کرسی نشین بھائی, نام میں نہیں لیتا, لیکن وہ فرما رہے تھے میرے متعلق وہ بڑے خطرناک آدمی ہیں. یہاں کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ہمارے بغدادی تھانہ کے شریف آدمی ہیں, اس نے یہ رپورٹ دی کہ انشاءاللہ میرے علاقے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. یہ مذہبی پروگرام ہے, صحابہ کرام کے رضاکار, صحابہ کرام کے پروانے یہ پروگرام تشکیل دے رہے ہیں. اگر ان پروگراموں کی اجازت دے دی جائے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایس ایچ او صاحب کی رپورٹ پڑھ کر وہ صاحب فرمانے لگے میرے نام پر انگلی رکھ کے, یہ تو بڑے خطرناک ہے. تو وہ افسر صاحب اگر مسلمان ہے تو میں اسے اپنا بھائی کہتا ہوں, اور اگر بد عقیدہ ہے تو میں اسے اپنا بھائی نہیں کہتا. اگر وہ مسلمان ہے تو پھر سنو میرے بھائی, میں خطرناک ضرور ہوں, لیکن پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, اس ملک کے محب وطن باشندوں کے لیے میں رضاکار ہوں. خطرناک ہوں میں قادیانیت کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ سید عبد المجید ندیم شاہ. میں خطرناک ہوں شرک و بدعت کے علمبرداروں کے لیے. میں خطرناک ہوں دشمنان صحابہ کے لیے. میں خطرناک ہوں پاکستان کے دشمنوں کے لیے. ان فتنوں کے خلاف میری زندگی کا ایک ایک لمحہ وقت ہے. محمد رسول اللہ.
بالا کوٹ سے تاریخ نظام مصطفیٰ تک اور تاریخ نظام مصطفیٰ سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک ہم اور ہماری آنے والی نسلیں، میری مراد آنے والے اس طبقے سے ہے جو توحید میں شرک کی ملاوٹ گوارا نہیں کرے گا، جو سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ گوارا نہیں کرے گا، جو صحابہ کی عزت و ناموس کے خلاف کوئی تحریر و تقریر گوارا نہیں کرے گا، وہ طبقہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس ملک کی نظریاتی بنیادوں، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنا زندگی کی منزل سمجھے گا۔ ہم تو صرف قادیانی ڈرتے ہیں، دشمنان صحابہ کو ہم سے ڈرنا چاہیے۔ ہم یہاں آئیں اور قادیانی مطمئن ہوں، ہم یہاں آئیں اور دشمنان صحابہ مطمئن ہوں، ہم یہاں آئیں اور پلیٹیں چاٹنے والے مطمئن ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو گھبرانا چاہیے، ان کو گھبرانا چاہیے، جگریوں کو، سبائیوں کو، خارجیوں کو، منکرین صحابہ کو، حلوائیوں کو گھبرانا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ لیکن آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے اچھا کیا ان کانفرنسوں کو آپ نے نہیں روکا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تعمیری پروگرام ہے اور تعمیر ہی کی بنیاد پر آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے اس دن ایک بات کہی تھی، وہ دہراتا ہوں آج۔ صدر اجلاس کی اجازت مسجد میں اسے میدان میں کہنا چاہتا ہوں، محمدی دارالعلوم کا ایک فیض یافتہ، کملی والے کے مکتب کا ایک شاگرد موت سے آنکھیں چار کیے کھڑا ہے، سفیر بن کر آیا ہے اللہ کے رسول کا، خط لایا ہے اسلام کے دشمن کے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عامر بن طفیل کے دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عامر کے دربار میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد جب آیا تو سر اونچا کر کے آگے بڑھتا رہا اور مکتوب رسالت عامر کو سونپا۔ عامر بن طفیل کے لیے مسلمان کی یہ ادا کہاں قابل برداشت تھی کہ وہ میرے سامنے جھکا ہی نہیں۔ اس کے دربار کے یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ یہ بتانا چاہتا تھا، سنگینوں کے اور تلواروں، نیزوں اور بھالوں کے ہجوم میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسلمان کا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکا کرتا۔ سر بلند ہو کے آیا، مسلمان صرف اللہ کے آگے سر نگو ہوتا ہے، بندوں کے آگے سر نگو نہیں ہوتا، سر بلند ہوتا ہے۔ سر بلند ہو کے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب عامر بن طفیل کو دیا۔ اس شقی نے مکتوب رسالت کا مطالعہ کرنے کے بعد جنا پر کمینگی کی حد کی کہ مکتوب رسالت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خط کے ٹکڑے سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارے۔ حرام کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ عامر بن طفیل نے عقب میں بیٹھے ہوئے ایک قبائلی درندے کو اشارہ کیا جس نے پشت کی جانب سے نیزہ پھینکا۔ عامر بن طفیل کی پشت میں لگا اور وہ نیزہ سینے سے پار ہو گیا، خون فوارہ بن کر نکلا۔ بخاری کے اوراق میں، بخاری شریف کے ورقوں پر اس مجاہد کی یہ ادا چمک رہی ہے، قیامت تک دمکتی رہے گی۔
فعل بالدم هكذا فنزعه على وجهه ورأسه ثم قال قلت ورب الكعبة. ابھرتے ہوئے خون سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھرا اور خون کا چلو بھر کر اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور پھر نعرہ لگایا رب کعبہ کی قسم سے میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی. رب کعبہ کی قسم سے مجھے تو منزل مل گئی، میں کامیاب ہو گیا. عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، مر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے منزل مل گئی. یہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. پھر آگے چل کر انہی میں سے جو عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے تھے متعدد کرداروں نے جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے کہ اظہار تو ہم آج کر رہے ہیں، اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کے دربار میں رحمت للعالمین کے غلام نے بوقت شہادت یہ نعرہ لگایا تھا رب کعبہ کی قسم سے میں کامیاب ہو گیا. ہمارے ضمیر نے اسی دن تسلیم کر لیا تھا کہ یہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس کے ماننے والے موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. شہید قرآن کی زبان میں زندہ ہوتا ہے. شہید قرآن کی زبان میں زندہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ کہو بھی نہیں، مردہ سوچو بھی نہیں، اس لیے کہ شہید کی موت پوری قوم کی زندگی کی تمہید بنتی ہے. قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں شہیدوں کی موت سے. یہ قوم زندہ نہیں ہوئی اسماعیل شہید کی موت. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آزادی کی دولت جو آپ کو ملی ہے قربانیاں دینے والوں کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا نا، یا انگریز کے گھوڑے خرخرا کرنے والوں کی مہربانیوں سے آپ کو یہ آزادی ملی ہے. ہزارہ ڈویژن کے دورے پہ جب ہم جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بالا کوٹ کے شہید کے مرکز پہ بھی ذرا جائیں. ابھی میرا بھائی جس طرح کے فرما رہے تھے اللہ والوں کے مرکز پر ہم جایا کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں جا کر موت یاد آتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اپنے ان بندوں کے راستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. میں جب لاہور جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مرکز پر جانے کی. ابھی ہم جب دلی گئے تو خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ بھی گئے. کہیں میرے یہ دوست کہیں کہ جب شاہ ولی اللہ کی قبر پر تو گئے تھے لیکن دیکھا ادھر نہیں گئے. ہم گئے حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ بھی گئے لیکن وہاں پر وہ جو جنس بیٹھی تھی نا وہ ہارمونیم والی طبلہ سرنگی والی، وہ کیا کر رہے تھے جہاں 4 آدمی دیکھے وہیں ہارمونیم لے کے بیٹھ گئے اور اس کو بجانا شروع کر دیا. ہارمونیم بھی بجا رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. مولانا سے پوچھیے ہم جب پہنچے تو سارے ہارمونیم والے جمع ہو گئے کیونکہ مولانا تو ویسے بھی گدی نشین نظر آتے اس امید پر کہ شاید ان سے بھی کچھ ملے گا. لیکن ہم نے ان سے کہا کہ نہیں دیکھو اللہ جب ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم اس کے بندوں کے لیے بہرحال جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اثار تو کرتے ہیں. اس میں دیا مسجد جو بن رہی تھی الحمدللہ. لیکن تم جیسے لوگوں کے لیے اللہ ہمیں کبھی بھی توفیق نہ دے کہ ہم ابھی تمہیں دے کر جائیں اور رات کو تم ترس پی پی کر ہمارے نام ثواب پارسل کر رہے. ایسی بات نہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرکز پہ بھی گئے اور جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. ان کے مرکز پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں خلاف سنت کوئی بات نہ کی جائے. قطب الدین بختیار کاکی تو وہ ہے نا جس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں. بالغ ہونے سے آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو. ایک دوسری شرط یہ کہ تکبیر اولا کبھی کبھار
کیفیت یہ کہ عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی. فرض نہیں، سنتیں بھی مؤکدہ نہیں، غیر مؤکدہ. عصر کی سنتیں. میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے. نماز جنازہ کی تیاری ہوئی، صفیں باندھی گئیں. ان صفوں میں امیر بھی تھے، فقیر بھی. ہاں، حاجی بھی، مولوی بھی، جبہ پوش بھی، براؤن کلر کے امامے والے بھی. جبہ و دستار کے نامور شاہکار. جب اعلان ہوا حضرت کے خدام میں سے کسی نے اعلان کیا وصیت ہے مرحوم کی، جو شخص ان 3 شرطوں پہ پورا اترتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. سب چپ ہو گئے. ہاں، کچھ سچائی کا زمانہ تھا، ورنہ آج تو اگر ایسی بات کی جائے تو جبہ و دستار کے مالک کہیں میں سب سے بڑا. لیکن وہ بہتر دور تھا. سب نے کہا جناب کسی ایک پر تو شاید کوئی پورا اتر جائے، لیکن یہ 3 شرطوں پر پورا اترنا ہمارے بس میں تو نہیں. ہزاروں کا اجتماع ہے صلاح کا، اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے جو شخص ان 3 شرطوں پر پورا اترتا ہے وہ آگے بڑھے. تو پھر ایک شخص آگے نکلا. وہ کوئی گدی نشین تعویذ فروش نہیں تھا، وہ اس وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا. ولایت کسی گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ صاحب یہ کسی خاص خاندان کے یہ مخصوص ہے. نہیں، مسند اقتدار پر بیٹھنے والے بھی کچھ ایسے یکداں شناس اور باخدا ہو سکتے ہیں. رحمت اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے، آنکھیں برس رہی تھی. آنکھوں کی برسات میں کہنے لگے میرے رب اور میرے درمیان یہ راز تھا. کیا ہے؟ میں زندگی بھر کے لیے یہ راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن قطب الدین پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ظاہر کر دیا. قطب الدین پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ آج مجھے اس نے ظاہر کر دیا. میں خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. الحمدللہ کہ آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا. جب کسی کی بیٹی سامنے آئی تو اپنی بیٹی یاد آ گئی. ہم نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا تو سر یاد آیا. آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا. اور فرمانے لگے اللہ نے کرم کیا ہے کہ تکبیر اولا بھی مجھ سے آج تک قضا نہیں ہے. اور عصر کی سنتیں تو کجا جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ آج تک وقت کا کوئی مستحب بھی قضا نہیں ہوا. وہ وقت کا بادشاہ تھا، میں اسے ولی اللہ سمجھتا ہوں. وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی ان کی قبر بدعات اور شرک کی حرکات سے محفوظ ہے. مولانا گواہی دیں گے. ہم وہاں پہنچے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا منظر تھا. اسی طرح ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پہ پہنچے. ہم جایا کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے مرکز پر. شاہ اسماعیل شہید کی قبر پہ بھی ہزارہ ڈویژن کے سفر پہ جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں حاضری دوں. اب بھی اپریل میں ہم نے وہاں پر 3 روزہ کانفرنس رکھی. شاہ اسماعیل شہید کی قبر پر دیکھتا ہوں، نظر پڑتے ہی مجھے عبداللہ ابن زبیر کی لاش یاد آ جاتی. ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا اور حاکم وقت نے آرڈر دیا کہ اس کی لاش کو یہی رہنے دیا جائے تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک عرصے تک وہ لاش سولی پہ لگتی رہی. دیکھنے والے دیکھتے تھے. ایک دن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ
اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے چلی آئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. بہت سے لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلے آئے کہ دیکھیں بیٹے کی لاش پر نظر پڑنے کے بعد ایک ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ایک ماں کیا کرتی ہے ذرا دیکھیں تو. لیکن وہ مکتب مستقبی کی فیض یافتہ تھی, صبر و استقامت کے گر جانتی تھی. لختے جگر کی لاش کے قریب آئی, بال نہیں نوچے, گریبان نہیں پھاڑا, ماتم نہیں کیا. لختے جگر کی لاش پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی شاباش میرے بیٹے, شاباش تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. حلالی بیٹے ایسے ہوتے ہیں. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا نا, جھکا تو نہیں, بکا تو نہیں, شاباش میرے بیٹے میں تجھ پہ فخر کرتی ہوں. اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی مبارکباد دو مجھے, میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے, تختہ دار سے بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے, تختہ دار سے بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے کہ چل جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ایک پتھر لگا ہوا ہے. میں اسے کتبہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ باضابطہ تراشا نہیں گیا, یوں ہی لمبا سا ایک پتھر ہے, مختلف کونے ہیں اس کے اوپر کسی خوشنویس کی نہیں روشن ضمیر کی تحریر ہے, سرخ رنگ کے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی. اگر نوجوانوں آپ کا ذوق چاہے تو وہ لکھ لیجیے. فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, شد ندایت سور اسرافیل ماں, خون خضرا در کہو کو سار رے, خون خضرا در کہو کو سار رے, لیک بیجے حریت در ہند بے. اے رائے حق میں جان قربان کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل, تیری صدائے حریت تو برے صغیر میں سورہ اسرافیل بن کر گونجی کہ تو نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا. صرف بیدار نہیں, انہیں موت کے تعاقب میں لا کھڑا کیا. پیارے اسماعیل, تو نے اپنے خون شہادت کی بارش برسا دی. بالا کوٹ کے سنگریزے تیرے خون شہادت سے سرخ ہو گئے. مجاہدین کے کپڑے, مجاہدین کے کپڑے, مجاہدین کے ہونٹ شہادت کے خون سے سرخ ہوا کرتے ہیں, پان سے نہیں. اور جو بیچارے پان پہ ہی گزارا کرتے ہیں وہ ان مجاہدوں کو کیسے مسلمان مان لیں. ان کے ہاں تو وہی مسلمان ہو نا جو پان ہی کی رنگینیوں میں زندگی گزار رہا ہو. وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسو میں, وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسو میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم شاہبازی. وہ فریب خوردہ ملا جو پلا ہو 11ویں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم سرفروشی. تو نے اپنے خون کے ذروں سے بالا کوٹ کی سرزمین کے سنگریزوں کو سرخ کر دیا,
لیکن تیرے خون کی ایک ایک بوند تاریخ آزادی کی تمہید بن گئی. جشن آزادی انشاءاللہ. جشن آزادی منانے والوں، ایوبیا کی سرزمین نوحہ کنا ہے تمہارے چونچلوں پر. لتھیا گلی کا ریسٹ ہاؤس ماتم کنا ہے تمہارے اللہ تللوں پر. معطل کرتے ہو اس بیچارے کو جس نے تمہارے عمل کی تقلید کی ہے. خود استعفیٰ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس بیچارے نے کوئی بڑا جرم تو نہیں کیا، تم طوائفوں کو تمغے دیتے ہو، اس نے طوائفوں سے بغل گیر ہو کے ناچ کر لیا. بڑی اس سے زیادہ غلطی ہو گئی. ہائے قربانیاں دینے والے جان دے گئے تمہاری آزادی کے لیے، اور آج تم کہاں پہنچے ہو؟ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر. ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. شہادت کے وقت نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، اور ادھر ویر مہونہ پر جام شہادت پینے والے 70 قاری جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے مشن سے بھیجا تھا کہ جاؤ بنو سلیم کے قبائل میں اسلام کی تبلیغ کرو. لیکن اسی عامر بن طفیل کی سازش پر ان 70 قاریوں کا محاصرہ کیا گیا. رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا. یہ مسلح، وہ نہتے، یہ تقریب کار، وہ تعمیر کار، یہ آگ جلانے والے، وہ آگ بجھانے والے، یہ انسان نما درندے، وہ انسان نما اللہ کے بندے، وہ حقیقی انسان چن چن کر انہوں نے ذبح کرنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں کو. ملت ابراہیمی سے سچی اور عملی نسبت رکھنے والے وہ کردار جام شہادت پی پی کر نعرہ لگاتے ہیں بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. او اللہ کے فرشتوں، او طاہر قدس، ہماری یہ حالت ہماری قوم تک پہنچا دو، ہمارا یہ انجام ہمارے قائد تک پہنچا دو، ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچا دو کہ ہم نے بیر مہونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی، اور یہ رب، یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. ناکام نہیں ہوئے، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. جان دے رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. بلغوا عنا قومنا، اگر ہو سکے تو دوہراؤ یار میرے پاس. بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا. اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے بعد سب سے زیادہ جو عبارت ہماری زبانوں پہ ایک عرصے تک مچلتی رہی وہ یہی تھی جو بیر مہونہ کے شہداء نے بوقت شہادت نشر کی. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. معلومیت پہنچی، وہ پیکر رحمت، وہ حریف جہاں کا بھی چارہ گر، وہ قاتل کو معاف کرنے کا ذوق رکھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہونے والا
تثریب علیکم الیوم کا پیغام نشر کرنے والا رحمت للعالمین جب اپنے شاگردوں کی یہ مظلومیت سنتا ہے، بے ساختہ آنکھیں برستی ہیں، آنسو کی برسات میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، صبح کی نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں رحمت عالم، اور ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں جنہوں نے بیر مہونہ پر تبلیغی جماعت کے رضاکاروں کو ذبح کیا تھا۔ اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم فرق جمعہم، اے اللہ خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ جنہوں نے میرے شاگردوں کو ستایا ہے تو انہیں برباد کر، اے اللہ ان کی آبادیوں کو ویران کر، اے اللہ ان کی جمعیت کو ریزہ ریزہ کر دے، اے اللہ جنہوں نے میرے رضاکاروں کو رلایا ہے تو ان کے ہونٹوں سے ہمیشہ کے لیے مسکراہٹیں چھین لے، اے اللہ ان پر کنانی قحط نازل کرنا، اے اللہ تو انہیں اس طرح پکڑ جس طرح پکڑنے کا حق ہے۔ پھر محمد عربی کا تیر نشانے سے لگا، محمد کے مقتدر خدا نے ایسا پکڑا کہ طاعون کی وبا کی الغار میں آ گئے، سب کو پشت پر گلٹیاں نکل آئیں، وہ اتنی بڑھ گئیں کہ چل بھی نہیں سکتے تھے، ان وزنی پانی کی گلٹیوں کے ساتھ زمین پر تڑپ تڑپ کر کتے کی طرح جان دے دی اور سب ہلاک ہو گئے۔ کراچی والوں شہادت کا جام پینے والوں نے اپنے انجام کو کامیابی سمجھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے لیے بد دعا کی، لیکن اسی حوالے سے آپ اگر میری بات توجہ سے سن رہے ہیں تو جواب دیتے جائیے کہ اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے ان 70 قاریوں کو بیر مہونہ پر لے جا کر یہ ظالم ذبح کر دیں گے تو بھیجتے میرے آقا انہیں۔ بنو سلیم کا وہ وقت جو انہیں لینے کے لیے آیا تھا مکر اور فریب کی بنیاد پر، سازش کی بنیاد پر کہ ہم انہیں لے جائیں دوستی کے عنوان سے اور وہاں جا کر ذبح کر دیں، اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ سازش کے ساتھ لیا جا رہا ہے تو بھیجتے انہیں، لیکن بھیجا اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے۔ بھی پہ ضرب لگے ذرا تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ غیب کی چابی نہیں، چابیاں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، چابی نہیں، کی ناٹ کی، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، چابیوں کا گچھا، جزاک اللہ صدر ہو تو ایسا، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیوں کا گچھا، اس میں چھوٹیاں بھی بڑی بھی ساری چابیاں اس کے پاس ہے۔ قرآن تیری عظمت کے صدقے جاؤں، تو نے عجمی فنکاروں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اگر ایک چابی کی بات ہوتی تو فنکار کہتے بڑی چابی رب کے پاس ہے اور چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے کول میں کی بات کہو۔ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی، وہ دور والے بھی بولیں ذرا، اسی کے پاس ہے غیب کی، لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر، کوئی
نہیں جانتا مگر اللہ ہی، باقی وہی جانتے ہیں جنہیں وہ بتائے، باقی وہی جانتے ہیں جنہیں وہ بتائے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی ہے علام الغیوب، وہی ہے عالم غیب، نہیں ظاہر کرتا غیب کی باتیں کسی پر، مگر چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے راز کی باتیں بتا دیتا ہے۔ او مولوی، جب بتا دیا جائے تو غیب نہیں رہتا۔ فلا یظہر نہیں، پس نہیں ظاہر کرتا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس نہیں ظاہر کرتا غیب کسی ایک پر، الا من ارتضی من رسول، مگر چن لیتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ جب ظاہر ہو جائے تو غیب نہیں رہتا، غیب ہے ہی وہی جو ظاہر نہ ہو۔ اس لیے انبیاء عالم تو ہیں لیکن عالم وحی ہیں، خدا عالم غیب ہے، ان کو نہ بتایا جائے تو یہ نہیں جانتے، اسے کوئی نہ بتائے تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے بتاؤ علام الغیوب کون؟ ہی پہ زور دینا ہے ذرا آج، علام الغیوب کون؟ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں میمن سوسائٹی میں، ہاں؟ اللہ سلامت رکھے میرے ان ابابیلوں کو۔ حاجی عبدالستار، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا تم نے؟ سجدے کیا کر اللہ کے حضور، شکر کے سجدے کیا کر۔ یہاں سے روشن ہونے والی شمع پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، یہ کیسے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچی۔ امارات میں میں پہنچا، دبئی کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری کیسٹوں کی دکان ہے، میری کیسٹوں کی دکان سے اس وقت تک جو کیسٹیں آپ کی جا چکی ہیں، جو کراچی سے میں منگواتا ہوں، ان کی تعداد 3.25 لاکھ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مسقط میں بھیجی ہیں، سعودی عرب میں بھیجی ہیں، یورپ میں بھیجی ہیں، انڈیا والے لے جاتے ہیں، میرے اعداد و شمار میں 3.25 لاکھ کیسٹ جا چکے ہیں۔ جی یہ اسی کی مہربانی ہے، آپ سے اچھے اچھے لوگ ادھر نہیں آتے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا۔ ہمارے ایک شیخ نثار احمد صاحب ہیں، اللہ سلامت رکھے، وہ رضاکار قسم کا آدمی ہے، بس کر دیا اس نے پوری زندگی صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے۔ یہ میرا ایک عزیز نوجوان ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ بھائی نثار آ جاؤ، دین پر نثار ہے۔ یہ دیکھیے، تم سے پوچھتا ہوں، مجاور ہے یا مجاہد ہے؟ صاحب خطرناک تو نہیں ہے؟ ارے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی میرا سپاہی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھو۔ ہاں جی، ہمارے حضرت قاری صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، ہمارے مولانا ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم ولی اللہ روڈ پہ بیٹھے، شاہ ولی اللہ روڈ پر، تو شاہ ولی اللہ ہی فکر کی باتیں ہو رہی ہیں تو ذرا جم کے ہو جائے۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ یہ کیا کر رہی ہے، بڑی کیا کر رہی ہے، کہیں نہیں، وہ اس لیے بات اصل میں یہ ہے، میں تو چلا جاتا 4 تک، کل بھی تو ہم نے شمع جلانی ہے نا وہاں، کل بھی تو شمع جلانی ہے، اس لیے سیرت عثمان ذو النورین پہ تو باتیں ہونی ہے، کل یہ تو تمہید ہے۔ آج تو ہم اساس اور بنیاد رکھ رہے ہیں، فاؤنڈیشن، اور اسلام میں تمام افکار و خیالات کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے، یہ خص اول ہے، خص اول۔ خدا نخواستہ یہ کج ہو جائے تو پوری عمارت کج ہو جائے۔ اس لیے عزیز
دوستوں بتائیے آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ علام الغیوب کون؟ ہر جگہ موجود انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مشہور کارساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا یا اللہ بھی کتنے چھوٹے سے الفاظ ہیں لیکن یہی ہے ماں بہن امتیاز. مکہ والے کہتے تھے اللہ بھی اور رحمت للعالمین کے رضاکار کہتے تھے اللہ ہی. ایک مولوی صاحب بڑے غصے میں تھے اور مجھے جی بھر کے گالیاں دے رہے تھے. جو اس کے اپنے پاس تھی وہ بھی اور جو خاندانی نقطہ نظر سے ملی تھی وہ بھی. ساری گالیاں جتنی بھی اس کے پاس تھی وہ ساری دے رہے تھے مجھے اور کہنے لگے یہ کہلواتا ہے ہی. شیطان نے بھی یہی کہا اللہ ہی. میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی کہتے ہو, مان لیا نا تم نے. شیطان نے تو اصل میں یہ کہا تھا کہ میں سجدہ انسان کے سامنے کیوں جھکوں, انسان کی عظمت کا اقرار کیوں کروں, یہ تو مٹی سے بنا ہے, میں تو شعلے سے بنا ہوں, میں شعلے سے بنا ہوں, یہ خاکی ہے. انسان کو حکارت کی نظر سے دیکھا اس نے, نبی کی بشریت کا انکار کیا اس نے, تو پھر رجیم ہوا کہ نہیں, مردود ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کی بشریت کا انکار کرنا سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ مسٹر ابلیس. سب سے پہلے پیغمبر کی بے داغ بشریت کا انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے, کہ میں خاکی کا سجدہ کروں. سجدے کا تو انکار نہیں کیا. اسجد لبشر, قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں, اسجد میں بشر کا سجدہ کروں, کیا مطلب؟ سجدہ تو کرتا ہوں لیکن اس کا نہیں. حاجی صاحب مجھے فرماتے ہیں آئیے شاہ صاحب یہاں تقریر کیجئے. میں کہوں یہاں کروں, چوک پر ادھر سے آوازیں ادھر سے آوازیں, یہاں کروں. اس کے معنی یہ ہے کہ تقریر تو کروں گا لیکن یہاں نہیں. حضرت پانی پیجیے اور میں گلاس دیکھوں کہ وہ تو شیشے کا نہیں, سلور کا ہے, میلا ہے, گلاس لے کر میں کہوں اس میں پیوں, مطلب یہ ہے کہ پانی تو پیوں گا لیکن اس گلاس میں نہیں. تو ابلیس نے کہا اسجد لبشر, سجدہ تو کروں گا لیکن اس سے آگے نہیں جھکوں گا, اس کی عظمت کو نہیں مانوں گا. بشریت کا انکار کیا تو مردود ہو گئے. اور اب بھی جو پیغمبر کی بے داغ بشریت کا انکار کرے گا وہ بھی مردود ہوتا ہے. جیسے شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے, بشریت کے منکرین کو حرمین سے نکالا گیا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. بھائی پیغام حق و صداقت, میرے 12 خطبات بیٹھیے ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں, بیٹھ جائیے, بالکل ہلنے کی بھی اجازت نہیں. جو میرے دوست بیٹھ جائیں. یہ 12 خطبات ہیں انڈیا کے مرکزی مقامات پر جو ہوئے. اس کے 2 ایڈیشن دیوبند سے شائع ہو کر انڈیا میں ختم ہو چکے ہیں, اب پاکستان میں اسے شائع کیا گیا ہے. یہ توحید و رسالت, عظمت و صحابہ کے موضوعات ہیں جو انشاءاللہ آپ کے مطالعے سے فکر و نظر میں روشنی بھریں گے. اس کا ضرور مطالعہ کیجیے, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے حلقہ آباد میں بھی. دعا کے بعد آپ کو وہاں توکل کیسٹ والوں سے مل سکے گی. اور ہمارے عزیز ہیں عبداللطیف صاحب, ان کے والد حاجی قاسم صاحب انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. حاجی طاہر محمد صاحب کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے, میمن برادری کے ایک بزرگ. اور اسی طرح اما عائشہ مرحومہ کے لیے بھی آپ نے دعا مغفرت کرنی ہے. دوسرے کچھ بیماروں کے لیے احباب نے درخواست کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں, اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے. کل زندگی رہی تو انشاءاللہ سعید آباد میں گفتگو ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه منه اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین بڑے و صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما، دور خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما، جن دوستوں نے اس سلسلے میں یہ التجا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلقین کو شفا کاملہ عطا فرمائے، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ تمام روحانی جسمانی بیمار کہ جنہیں ہم نہیں جانتے، الہ العالمین تو جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے عزیز نوجوان یہاں کی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکن، نوآباد کے میمن سوسائٹی کے، جن کی کوششوں سے یہ کانفرنس ترتیب پائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اس سے زیادہ اللہ آپ کو کام کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام دوست جو دور دراز سے اس نظریاتی پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔